الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إكراه في الدين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات ہادی و سبل خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے ان گنت لا تعداد درود و سلام تو بعد اللہ پاک نے جڑا دین سانو عطا فرمایا اور پھر جڑا اس تو بعد عقیدہ توحید عقیدہ ختم نبوت عطا فرمایا، اللہ پاک کا ساڈے تے بڑا ہی احسان عظیم ہے. میں اسے حوالے دے نال گفتگو کراں گا اور خصوصاً یہ ساری بدقسمتی ہے. اسی چھوٹے تو لے کے وڈے تک سانو بالکل نہیں دین دا پتہ. ایک دین دا نہیں پتا اور پھر دین دے معاملے چ اسی اپنا ذہن لڑانے ہیں. دوسری بات یہ انہاں نو پتہ سانو پوچھن والا کوئی نہیں اور اس وجہ تو میں کہا کرنا علماء دی مجلس بیٹھا کرو. محدث الاثر استاد محترم حضرت حافظ ثناء اللہ مدنی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے سن جیڑا بندہ
علماء دی مجلس بہندا ہے نا وہ بندہ کدی گمراہ نہیں ہو سکتا. تو جنہیں بہنا ہی نہیں، جنہیں علماء نال دشمنیاں رکھنیاں، جن سوسائٹی تے معاشرے کی گل کرن دیا، اسی بھی سوسائٹی کا حصہ، معاشرے کا حصہ ہے. اسا کوئی دودھ پیجے بندے نہیں، بچے نہیں، یہ زندگی بسر کر دیے. تسے تو ہو سکتا ہے چند سوسائٹی کے لوگوں سے بیٹھتے ہوتے تے اس فقیر دا یعنی روزانہ ہی کسی نہ کسی درس، کدی کچھ کدی کچھ، یعنی کہ 57 علماء نہ رکھتے ہیں جڑے لوگ. میں ویندا رہنا آپس جفیاں پاندے نے تے علماء نال سلام نہیں کدی نہیں. وہ بندہ کدی علم نو نہیں پا سکتا، کیونکہ علماء دی مجلس انہیں بہنے ہی نہیں. علماء دے نال نفرت ہے، علماء نال بغض ہے، علماء نال حسد ہے، علماء نال نفرت ہے، علماء نال کینہ ہے. وہ بندہ استاد جی فرمایا کرتے سن کدی منزل مقصود تے کرنی پہنچ سکتا. اچھا بندہ وہی گمراہ ہوتا ہے جیڑا اہل علم دی اور جمہور تو ہٹ کے اپنی ذہن سازی کردہ پڑھ کے ایتا دا مفہوم غلط کٹ دے. ہن اے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اینو کی پتہ دین دا؟ میں دعوے نال کہنا اس دعوت تے میرے کول دلائل نے. تیرے کول قانون دی ڈگری ٹھیک ہے رکھ کول. اوے اللہ دے بندے تینوں پتہ ہی نہیں کہ لا اکراہ فی دین دا مفہوم کی ہے. اور تینوں پتہ ہی نہیں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا مفہوم کی. جیڑا آندا نہ چول نہیں آندا. اور یہ جڑا آیا ہے میں کچھ سخت الفاظ نہیں کہہ رہا. علماء نے میں سنتا رہا علماء دے سارے موقف. میں کہنا اے پاکستان دے اگر علماء نہ ہوندے اے پاکستان شرکستان بن جاتا. اے پاکستان قادیانیت بن جاتا ہے. لیکن بھائی جان اے ممبر تے حق کہنا بڑا مشکل دے، بہت مشکل ہے. یہ حق بھی اللہ کسے کل کلواندا ہے، ہر بندے حق نہیں بول سکتا. اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. تو خیر میں تفصیل تو نہیں جانا چاہتا. قادیانی مرزا احمد نے مختلف کتاباں لکھی ہیں، اندر انہیں تفسیر صغیر بھی لکھی ہے. تفسیر صغیر اندی بھی گہرائی چ نہیں میں جانا چاہتا. میں تہاڈی عقل دے مطابق جنی تہاڈی عقل ہے، جنہ تہاڈی عقل اس علم نو ٹچ کر سکتی جے قبول میں انہیں ہی بیان کراں گا. میں بعض اکثر چیزاں حذف کر کے آنا. کیوں؟ جڑیاں چیزاں دا تانوں نہیں پتہ لگنا انہوں میں نہیں کرتا پیا. ان دی وجہ ان دا فائدہ نہیں. گل اتھے بندہ گہرائی چ کرے علم دے لے جتھے علماء بیٹھے ہو، جتھے اہل علم دی مجلس ہو. تے استاد جی فرمایا کرتے سن کہ علماء دی مجلس گل ان دے مطابق کرو اور عام لوگوں دے مطابق انہاں دے ذہن دے مطابق گل کریا کرو. تو اس نے قرآن چیز بھی تحریف کی تھی. مثلا مختلف آیات دے معنی اور مفہوم انہیں اپنا بیان کیتا ہے. مختلف معنی اور مفہوم انہیں اپنا بیان کیتا ہے. انہیں کہا دی اے بھی آیت جڑی ہے
اس تو مراد نبی پاک نہیں، یہ ایت عام ہے، اشارہ کر گل کرنا۔ اور انہیں مختلف چیزاں بیان کی ہیں، یعنی خلاصہ ہے کہ اندے چ بھی قرآن دا انکار کرتا ہے، اور یہ بدکار آدمی سی، بدکار قسم دا بندہ سی، اور نبی میں قربان تے صدقے جاواں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک نو دیکھیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی چ تشریف فرما سن، اصحاب رسول دا جمع غفیر سی، تے عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم دین سن، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور نو ویکھ کے آندے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ انور نو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا، اور آندے نے اے جھوٹے نبی دا چہرہ نہیں، اور کوئی بھی نبی اللہ معاف فرمائے کالا نہیں آیا، رنگ دا کالا نہیں آیا، ہر نبی خوبصورت اس دنیا تے آیا، اور جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم تے ساری کائنات دا حسن ہی لے کے آئے نے۔ اما جی عائشہ دا قول ہے، ماں فرماندیاں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ، ماں فرماندیاں نے یوسف علیہ السلام نو دیکھیا، او مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹ دیتے، فرماندیاں نے اماں جی اگر محمد دے چہرے نو ویکھ لیندیاں اپنے کلیجے کٹ دیندیاں۔ یہ ملک تے کوئی پوچھن والا نہیں ہے، عدالت کہندہ توہین عدالت لگا دے، تیری شکل ہے توہین، تیری شکل تے ویکھ اپنی، تینوں شرم نہیں ہوندی، حیا نہیں ہوندا؟ جیڑا گفتگو انہوں پہ جاندا واللہ باللہ تاللہ یہ اللہ پاک دی پکڑ چاہ گیا ہے، یہ واقعی کیا ہے؟ تے میں اکثر ان دی گفتگو سننا، ان دی تے میں جان کے سننا، یہ کہندا کی وکیل آمدہ انہوں پہ جاندا ہے۔ ایک وکیل سی پٹھانوں نے چنگیاں سنائیاں، کہندا تو انہیں آدھا انہیں لا دے بھی تو انہیں عدالت میرے تے لا ساڑھے تے تو انہیں اسی تیری تو ان کرنے ہیں، ساڑھے تے لا تو انہیں عدالت، تیرے تے تو انہیں رسالت لگے دی، لا ساڑھے تے تو انہیں عدالت۔ حضرت عطا شاہ بخاری رحمہ اللہ سکھر دی جیل چ سن، بھائیو یہ دین ساڑھے تے ایمیں نہیں پہنچے۔ حضرت تعالی شاہ بخاری رحمہ اللہ سکھر جیل چوں شاہ صاحب نو ہائی کورٹ لے آندا گیا، اور اندے طرح ہی گماشتہ جج بیٹھا سی، دو جج سی اندے طرح ہی گماشتے سن۔ میں کہنا ختم نبوت دے خاتمہ نو اللہ ضائع نہیں کردا۔ عطا شاہ بخاری ساڑی کو کھانا دا ساڑا کو کزن نہیں سی، پھوپی دا پتر نہیں سی، دیوبند دے بہت بڑے عالم سن، اور شاہ صاحب دا توتی بولتا سی۔ شاہ صاحب نو ہاتھ کڑی لگی اور ختم نبوت دے خاتمہ نے بھی اخیر کر دیتی،
اس وقت ہزاراں دا اجتماع سی، اے ختم نبوت دے غلام ختم نبوت دے خادماں نو ضائع نہیں کر دے۔ سکھر تو شاہ صاحب نو سکھر جیل تو لیا کیا سکھر جیل، شاہ صاحب نو بڑا جلال سی، بڑا روح سی شاہ صاحب دا۔ شاہ صاحب نو ہاتھ کڑی لگی ہے، شاہ صاحب آئے، لوگاں نے زندہ باد ختم نبوت زندہ باد، طاولہ شاہ بخاری زندہ باد۔ شاہ صاحب اندر چلے گئے عدالت، جج سی شاہ صاحب نے ویکھ کے انہیں کوئی بک بک کی، شاہ صاحب انہوں پہ گئے، انہیں شاہ صاحب لگے سوال کیتا، شاہ صاحب نے جواب دیتا۔ شاہ صاحب دی آواز بہت اچھی سی، آندہ ہے توہین عدالت، شاہ صاحب کہندے توہین رسالت، اس تو بھی آواز بلند ہوگی، عدالت سناٹا طاری ہو گیا۔ یہ ساڑھے بزرگاں دی قربانی ہے، نہ تسی دے سکتے نہ اسی دے سکتے، لیکن اسی پھر بھی کنے جو کے آگے اسی سارے ختم نبوت دا سا کرنٹ ایشو ہے۔ میں اگے جا کے آخر تے حضرت میرے مرشد میرے قائد امام العصر حضرت علامہ احسان الہی رحمت اللہ تعالی علیہ دا اگے جا کے واقعہ سناواں گا۔ اور ساڑھے جڑے بچے نے وہ بھی ختم نبوت دے فدا کرنے، اور دے ویچ بھی 10 سالہ بچے نے کردار ادا، خیر اگے جا کے سناواں گا۔ تو حضرات تفسیر صغیر ان دے اندر بکواس کی تھی نے مرزا غلام احمد قادیانی نے، اس واقعے دا تانوں سارا پتہ ہے۔ اینی دیر انہوں ہوگی جیل تینوں تکلیف ہے، چل تو زمان تلے آ گیا کہ تے بک بک نہ کر، اگے رک جا۔ سانو جنہ مرضی پریشان کر، اسی برداشت کر لیں، معیشت برداشت کرن دیں، تو آدھے ہر ٹیکس برداشت کرن دیں، لیکن ختم نبوت دا کو ڈاکہ مارے دا وہ برداشت نہیں۔ وہ برداشت نہیں، وہ ناقابل برداشت ہے۔ کیوں؟ وہ تینوں پتہ ہی نہیں، جدو تینوں ایک گل دا پتہ نہیں، تینوں اسلام دا نہیں پتا، تینوں آیات مفہوم دا نہیں پتا، تے تو روک جا، چل زمان تے لیا نہیں تے لیا، اگے تے نہ وعد۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ سنو، ایمان حق کے قرآن دی آیت ہے، اللہ نے محبوب نو رحمت للعالمین بنا کے، اور ایت پتہ تینوں کیوں؟ تینوں پتہ ہی نہیں۔ نبی پاک دی جتھے ذات دا مسئلہ نبی پاک نے معاف کر دیتا ہے، نبی پاک دی ذات دا مسئلہ آیا نا اپنے معاف کیتے ہیں، اور نبی پاک دی نبوت دا مسئلہ ذاتی نہیں، نبی پاک دی نبوت دا مسئلہ ذاتی نہیں ہے گا، نبی پاک دی نبوت دا مسئلہ رب کائنات دا ہے۔ جنہاں نے گستاخیاں نبی پاک دی تے نبی پاک نے خود قتل کروائے، نبی پاک نو گالیاں دینے والے نبی پاک نے قتل کروائے، کعب بن اشرف وغیرہ وغیرہ۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے بندے نا بیت اللہ دے غلاف نو بھی پکڑنا، انہوں معاف نہیں کرنا، قتل کرنا۔
کیونکہ یہ گستاخ رسول سن. انہاں وچ حضرت اکرمہ بھی سن، بعد مسلمان ہوئے. اندر بڑے لوگ سن. ایک آدمی آیا، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفارشی بن کے آئی، سفارش کر کے انہوں ہی نبی پاک نے قتل کر دیا. ام ہانی نے سفارش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انج صحابہ کی طرف دیکھا، لیکن صحابہ سمجھ نہ سکے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ، اے پتہ کون ام ہانی؟ حضرت علی دی رضی اللہ تعالیٰ دے ہمشیر ہے تے ابو طالب دی بیٹی سی تے نبی پاک نال بڑا پیار کرتے سی تے نبی پاک اندے نال پیار کرتے سی. نبی پاک نے صحابہ کی طرف دیکھا، صحابہ خاموش. ام ہانی نے پھر کہ اللہ دے رسول نو معاف کر، اللہ دے رسول نو معاف کر دو. نبی پاک نے پھر صحابہ کی طرف دیکھا، تیسری تو ام ہانی نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انہوں قتل کرنے جو کیتا سی. صحابہ نے کیا؟ صحابہ کہتے اللہ دے رسول تسی اشارہ کر. نبی پاک نے فرمایا میں محمد اشارے کرن واسطے نہیں آیا. یعنی خیر نبی پاک نے ام ہانی دی سفارش دی وجہ تو معاف کر دیا، لیکن آپ چاہتے سی کہ انہوں کوئی صحابی اٹھے انہوں قتل کر دیا. اتھے میں بعض دفعہ نا بڑا پریشان ہونا کہ یا اللہ یہ ملک جس مقصد واسطے حاصل کیتا ہے یہ ملک چ ہو کی رہے. یعنی جڑا آمدہ کوئی نہ کوئی چول مار کے جاندہ ہے. پہلا ساکم نے صاحب نے ایک آسیہ ملونہ نو چھڑیا، خیر چلو چھڑنا اور گانے اینے تو اندے تو وقت تو چول ماری. یہ تے اگر مفسر قرآن بن گیا. اور بھائی اللہ دے بندے اگر تینوں تو قانون دی ڈگری رکھ، اس ہاتھے کر کے انہیں ریڈ لائن کراس کی تھی، انہیں ریڈ لائن کراس کر ہر بندے نو کہندا میں تیرے تو توڑنے گل کراواں گا، ہر بندے نو کہندا. تے میں کیا میں کہ یا اللہ اینو سنبھال لا تے اے دے کول نکلیاں پھر گلاں. ہن لا اکراہ فی الدین دا چلو اے مرزا نے مختلف طویلہ کیتیاں، مختلف انہیں معنی کیتے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان، عیسیٰ علیہ السلام تو بعد نبی پاک ہیں اور ان دے درمیان تے نبی کو نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حسب نسب کی سی. اور آپ نے فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام دی لڑی دے بیٹھوں ہاں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حسب نسب دسیا ہے. انہیں مختلف آیات تو غلط ان کا مفہوم لیا ہے. اور اسی طرح نہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھنے والے ہیں. یہ پیچھے اللہ پاک نے ذَلِكَ الْكِتَابُ تو ساری بات کر کے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کے ساتھ وہ یقین رکھنے والے. انہیں معنی کیتا ہے اس تو مراد بھائی ان دے تفسیر دے اندر کہ ان دا معنی بھائی کیتا ہے، ان دا معنی آخرت بھائی کیتا ہے. یعنی ان دے اندر بھی انہیں تحریف کی تھی. اچھا آخرت دا معنی اللہ پاک نے جڑا بیان کیتا ہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت
آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے، آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ اور پھر انہیں مختلف اندیاں تحریفاں کیتیاں، اس تے پرچہ ہویا ہے جی ایک بندے نے تسی بڑی مدت ہوگی، ہن تسی دسو 2019 دا یا بعد اس قانون نو چھڈو، قرآن کسے قانون دا محتاج نہیں، قرآن کسے قانون دا محتاج نہیں۔ میں اس قانون کی طرف نہیں آنا چاہتا، اس قانون کے مطابق میں نے فیصلہ صحیح نہیں کیتا، وہ الگ بات ہے۔ قرآن کسے قانون دا محتاج نہیں، قرآن خود ایک قانون ہے، قرآن خود ضابطہ حیات ہے، قرآن کلام اللہ، نبی پاک کی حدیث کلام الرسول ہے۔ اور قرآن اگے کی کہندا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ پاک نے کہا یہ قرآن اس ذکر نو اسی نازل کی حفاظت، ذکر تو مات قرآن مجید، ان کی حفاظت بھی اسی کرنی۔ تو سانو دسنا کی چاہنا ہے، تو سانو دسنا کی چاہنا ہے؟ بھائی جان قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ اللہ نے لی ہے، لیکن اللہ نے اگو بندے پیدا کر دیتے ہیں، اگو اللہ نے بندے پیدا کیتے، ہن قرآن نو جمع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور سے شروع ہویا ہے، حضرت عثمان سے تک مکمل ہویا ہے، پھر اگے مختلف طریقہ نال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سینیاں تے انہوں نے انہوں محفوظ کیتا ہے۔ جنگ یمامہ تے نا، جنگ یمامہ ختم نبوت ہو گئے، 700 صحابہ شہید ہوئے ہیں، جنگ یمامہ دے 700 صحابہ شہید ہوئے ہیں، تقریباً کمی پیشی ہو سکتی۔ جدو 700 صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت تے، بھائی جان پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ہی کام شروع کر دیتا ہے، پھر چلتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کیا جاتا ہے۔ ان کی حفاظت اللہ کے ذمے میں، لیکن اللہ اپنے بندیاں کو حفاظت لے رہے ہیں۔ ایتھے کئی حافظ بیٹھے ہیں، ایتھے کوئی بندہ یا کوئی اور حافظ غلط پڑے، حافظ انہوں ٹوک دینے کاری صاحب حافظ یہ کی کرن دیا دے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آج 7 سال دا 8 سال دا بچہ 7-8 سال دا یا 6 سال دا بچہ حفظ کرتا ہے، وہ فر اپنی زمان کو قرآن کے الفاظ کرتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ دا مطلب قادیانہ نو کھلے چھوٹے دے دیئے، اس ملک دے اندر قادیانی نہیں رہن دے، اگر رہنا انہوں نے انسان بن کے رہنا۔ انسان بن کے رہنا، ایتھے سے بدماشی نہیں چلن دیا ہوں، سدھی تے کھڑی کرنا، اس تے امت دا جمع ہے۔ اسی جنہیں جو کہ بھی اسی نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، اسی فارغ ہیں، جو مرضی کہہ لو، لیکن ختم نبوت کا پہرا بھی اللہ نے ساڑھے ذمہ دیتا ہے۔ اور پاجی اسی لے کے کی جانا، اسی لے کے کی جانا،
یہو تے چیز ساڈے کھاتے لگنی، عقیدہ توحید، عقیدہ ختم نبوت، اصحاب رسول اہل بیت۔ باقی آ جڑیاں نمازاں ساڈیاں فارغ ہیں، اور باقی ساری زندگی بالکل فارغ ہے، اے چیزاں ساڈے کام آنیاں۔ اور پاکستان کی تاریخ سے جنہ رنگا قوم نے لا دیتا ہے نا، مفتی تقی عثمانی صاحب نے فرمایا، انہوں نے پورا ان کا جواب دیتا ہے، اور دیگر علماء نے، اہل حدیث علماء نے، بریلوی علماء نے، دیوبندی علماء نے بھرپور جواب دیتا ہے۔ اور علامہ ہشام صاحب نے انہوں چیلنج کیتا ہے، ایک گل ہوں ایک چیلنج کیتا علامہ ہشام صاحب۔ علامہ ہشام نے قانون دی ڈگری رہی ہے، وہ کہندے میں پریکٹس نہیں کر رہا، لیکن قانون ڈگری اس وجہ تو لئی یہو جہ بندیاں نو جواب دین واسطے۔ علامہ ہشام صاحب نے بات کہی ہے کہ آپ ایسا کریں، آپ ہم سے انگلش میں سوال کریں، ہمیں انگلش میں جواب دیں گے، آپ کی جو قابلیت ہے وہ واضح۔ اور پھر علامہ ہشام نے بات کہی، کہنے لگے کہ پھر عربی کا سوال میں کروں گا تو جسے تو انگلش کا کروں اسے میں انگلش میں جواب دوں گا، پھر میں عربی کا سوال کروں گا پھر تجھے عربی میں جواب دینا پڑے گا، جب تجھے علم ہی نہیں۔ ہم تو پہلے ہی بڑے پریشان ہیں، ایک تو نے ہمیں ختم نبوت کے مسئلے پر تو نے ہمیں للکارا ہے، ہمارے ایمان کو للکارا ہے، ہماری غیرت کو للکارا ہے، ہماری جرأت کو چیلنج کی ہے، ہمارے ایمان کو للکارا ہے، اور تجھے بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو بھی لائیو دکھانا، کیوں نہیں دکھا؟ پھر 3 ہفتوں کے لیے اس نے سماعت بند کر دی۔ تو بھولا ہوا ہے سیاسی لوگوں پہ، کبھی تو کچھ بکواس کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، تیری بکواس کا جواب پاکستانی قوم دے گی انشاءاللہ، علماء دے گے، قوم دے گی۔ یہ بکواس کا لفظ تو میں بڑا سادہ بول رہا ہوں، ڈاکٹر خادم حسین الازہری، آپ یقین جانیں اس نے اس کو ایسا لتاڑا ہے، باقی علماء نے بھی، لیکن اس نے کہا کہ تیرے اندر جرأت ہے تو میں اس مسجد کا خطیب ہوں، تیرے اندر جرأت ہے تو مجھے لڑکا پھانسی پہ۔ یہ تو میں الفاظ کچھ نہیں کہہ رہا، اس نے تو وہ الفاظ کہہ دیے پاکستان کے تاریخ میں اتنے سخت الفاظ جج کے بارے میں کسی نے نہیں کہا۔ تو اس نے جو لا اکراہ فی الدین کا مفہوم بیان کیا، سن لیں، لا اکراہ فی الدین کا مفہوم جو اس نے بیان کیا ہے وہ سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انصار کے بچے یہودیوں کے پاس یا عیسائیوں کے پاس وہ رہتے تھے، تو جب یہ انصار مسلمان ہوئے انہوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی کہ ان کو واپس لایا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں، مفہوم یہ بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ مفسرین اور بھی باتیں فرمائی ہے، وہ کہتے ہیں یہ آیت جو
اہل الکتاب ہے ان کے بارے میں بھی ہے۔ پھر آگے مفسرین پھر فرماتے ہیں کہ یہ آیت عام ہے، خاص نہیں عام ہے۔ تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ کسی کو زبردستی آپ دین میں شامل نہیں کر سکتے، لیکن ایک اور بھی بات ہے، ایک وقت یہ بھی آیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امرتو، مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس حتی یشہدوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ گواہی دے دیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر جب میدان جہاد میں مجاہدین گھیرے میں لے لیتے ہیں، پھر اس وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ اسلام لے آئیں، محمد رسول اللہ کے مطیع بن جائیں۔ اب آپ یہ نہیں نہ کریں گے تو پھر آپ کو جزیہ دینا پڑے گا، ٹیکس۔ ہم تو پاکستان کے حکمرانوں کو ٹیکس دیتے ہیں، ٹیکس اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں زکوٰۃ ہے۔ یہ ہمارا ہی ٹیکس اکٹھا کر کے بدماشیاں کرتے ہیں۔ یہ قومی اسمبلی میں کیا مچھلی بازار لگائے ہوئے کیا ہے؟ آپ شکیم جانے، اتنے تو پرائمری سکول کے میں پڑھاتا ہوں 5-6 سال، اتنے تو پرائمری سکول کے بچے بھی شور مچا دے جتنا یہ مچا رہے ہیں۔ ویسے میں بلا تخصیص بات کر رہا ہوں، یہ قابل اسی کے قابل ان کو جوتوں سے ان کی مرمت کی جائے، لیکن جنہوں نے مرمت کی تو وہ خود ہی شامل ہے صاحب۔ تو خیر اب قاضی فائز عیسیٰ نے 3 ہفتوں کے لیے سماعت کو ملتوی کر، علامہ شام صاحب کو بھی اس نے نوٹس بھیجا ہے، جو قاضی مفتی صاحب ہے تقی عثمانی صاحب، مفتی مجیب الرحمان ہے، اور علماء کو بھی، مولانا فضل الرحمان کو۔ ایک بات ہے، مولانا فضل الرحمان جیسے بھی ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن مولانا ایک پاور رکھتا ہے، ایک طاقت رکھتا ہے۔ مولانا نے کہا کہ قاضی ہم تجھے نمٹ لیں گے، تیری جرت کیسی ہوگی، تو سمجھتا کیا ہے؟ اور مولانا تو طاقتوروں کو بھی للکار ہے، کھلے عام للکار ہے، ہاتھ مولانا کو ڈالنے نا، کیوں نہیں ڈالتے؟ پتہ ہے کہ مولانا کو ہاتھ ڈالا تو پاکستان میں کوہرام مچ جائے گا، اور یہ مچے گا، ڈالے ہاتھ مولانا کو۔ میں کہتا ہوں اس کو کہتے مولانا جیسے بھی ہے، حضرت جیسے بھی ہیں، مولانا نے بتا دیا کہ میں طاقت رکھتا ہوں، اور مولانا للکار کر کہہ رہے، یہ اس طرح کا بندہ ہونا چاہیے۔ میں مولانا کی بات کا ختم نبوت میں انہوں نے کہا قاضی فائدت اور تجھے ہم نمٹ لیں گے، تجھے پوچھیں گے۔ یہ ختم نبوت کا کارواں چلتا رہے 1977 کی تاریخ، 1977 کی تاریخ۔ مولانا شاہ احمد نورانی تھے، مفتی محمود تھے، دیگر علماء، شہید اسلام میرے مرشد حضرت علامہ اسلام رحمہ، مفتی محمود صاحب کو نظر بند کر دیا گیا، اور اسی طرح مولانا
شامد نورانی کو بھی نظر بند کر دیا گیا اور علماء کو بھی نظر بند کر دیا گیا۔ لاہور میں صرف ایک ہی شخصیت تھی حضرت ثانی علیہ زید اللہ طریق ان کو یاد کرے گی، کرتی رہے گی۔ جمعے کا دن تھا، مسجد شہداء میں جمعہ، اس کے بعد روشن کرنا، گورنر اوساف جانا تھا۔ پتہ علامہ صاحب کس طرح پہنچے؟ ایک ملنگ کے روپ میں پہنچے تھے، ملنگ بن کر، ملنگ بن کر۔ یہ مسجد شہداء میں جمعہ پڑھانا تھا جہاں قاضی یونس صاحب خطیب ہے۔ لوگ پریشان تھے، ساری قیادت گرفتار ہو چکی ہے، کون آئے گا؟ اور ملنگ کے روپ میں مورخ جب بھی لکھے گا، جب بھی تحریر کرے گا، جب بھی قلم اس تحریر، اس کا قلم جب بھی جمعہ حرکت دے گا اپنے قلم کو، اس میں امام العصر کا نام بھی آئے گا۔ امام العصر لوگوں نے جب دیکھا علامہ صاحب تشریف لے، پھر علامہ صاحب نے وہ حلیہ جو تھا تو انہوں نے دیکھا علامہ صاحب آ گئے، پھر وہ ان سے پوچھے جو اس وقت لوگ تھے، ان میں اب بھی کوئی ایک دو کچھ زندہ ہے، لوگوں میں ایک ایمان کی چاشنی پیدا ہوگی، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، نظام مصطفیٰ۔ پھر علامہ شہید رحمہ اللہ نے جمعہ پڑھایا، اس کے بعد جلوس کی قیادت فرمانی تھی۔ ہمارے بچے بھی ابابیل ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیا کریں، ختم نبوت، عقیدہ توحید پہ درس دیا کریں، چاہے 5 منٹ میں دے ضرور۔ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، آپ اپنا عقیدہ ٹھیک ہے، بیٹوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس کا ذمہ دار سربراہ ہوگا گھر کا۔ ایک 10 سال کا بچہ، وہ بھی حافظ تھا، علامہ صاحب اور دیگر جب وہ آگے بڑھیں گا، وہ بچہ آگے بڑھ گیا، علامہ صاحب نے بات کرا تو بچے آگے میجر کھڑا ہوا تھا، اس نے لائن لگا دی سرخ، اس نے کہا یہ ریڈ لائن، اس سے آگے جو بڑھے گا گولی ہے۔ علامہ وہ بڑھ رہا تھا، علامہ صاحب بھاگ کر اس بچے کو پکڑ لیا، جو اس بچے نے جواب دیا، اس نے کہا علامہ صاحب میں بھی حافظ قرآن ہوں، آپ بھی حافظ قرآن ہیں، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں؟ میں ختم نبوت کے لیے مرنا چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں۔ اور جب یہ منظر کائنات کے رب دیکھ رہا تھا، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے، اس وقت مخلوق دیکھ رہے تھے، فوجی دیکھ رہے تھے، فوجی جوان دیکھ رہے تھے، جب اس بچے کا جذبہ دیکھا، میجر نے کہا، اپنی کمان کو کہا، میں ختم نبوت کے ان جانوں کو، ان جانساروں کو گولی نہیں مارنا چاہتا، قیامت کے دن حوض کوثر پہ سرکار راستہ روک لیں گے۔ اس نے کہا میں نہیں گولی چلاؤں گا۔ پھر اس نے ہتھیار پھینک دیے، پیچھے ہٹ گیا، جب پیچھے ہٹ گئے اور وہ لائن کراس کر، بھائی جان ہمارے بچے بھی آپ میں کیوں ڈراتا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے اور تیری ویلیو کیا ہے؟ تیری جرت کیسی ہے؟ تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ
ان غداروں کے تو نے اتنی اجازت دے دی، اور تو نے کہا کہ ہر مذہب کو اجازت ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں قادیانی مذہب نہیں ہے، اور سن لے قادیانی یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے۔ اب واجب القتل قتل کون کرے گا؟ ہم تو نہیں کر سکتے۔ ڈکریل پاکستان کی حکومت نے کیا، قانون نے کیا۔ یہ مرتد ہے، یہ مرتد ہے، کافر نہیں ہے۔ ہاں عیسائی، یہودی، سکھ، دیگر مذاہب، ان کی نگرانی ہمارے ذمہ ہے، لیکن جاؤ صحابہ کی سیرت کو پڑھو، سیرت صحابہ میں نظر آئے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کیا تھا۔ یہ ساری جنگیں جو ہوئی ہے، آپ کہیں گے عزیزی صاحب آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں، آپ کس، یہ دور کیا ہے؟ بھائی جان دور جیسا بھی ہو، یہ ختم نبوت سے بڑھ کر پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان بعد میں، ختم نبوت پہلے ہے۔ پاکستان بعد میں، عقیدہ پہلے ہے۔ پاکستان بعد میں، قرآن پہلے ہے۔ پاکستان بعد میں، اسلام پہلے ہے۔ پاکستان ہماری جند جان ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ پاکستان کا دفاع کرنا اہل اسلام ہے، مانتے ہیں۔ اور آپ یہ کہتا ہے اور انشاءاللہ تو واپس لے گا، تیری جرت کیا ہے؟ تو کیسے نہیں واپس لے گا انشاءاللہ؟ یہ جو تو نے اپنایا نا موقف، اس پہ تو دستبردار ہوگا انشاءاللہ، ہم کریں گے تجھے۔ یہ اس نے خبیث ہے، استعمال دیکھیں قادیانی کتنا چلا گیا، کتنا اس نے استعمال کس کو کیا ہے، یعنی کس طریقے سے آتے، کس انداز سے آتے ہیں۔ لیکن ایک میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، خدا کا واسطہ ہے۔ صحابہ کے دشمن آپ سے بڑھ چکے ہیں، اور قادیانیت ایک جال پھیلا چکی ہے۔ ہم تو اپنے بچوں کو کلر کو بھی نہیں بنا سکتے۔ ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں کلر کبھی بھرتی نہیں کروایا۔ 40 سال ہو گئے شانگن کے ممبر ہے، 40 سال۔ میں نے یہ حافظ اشرف گجر صاحب ہیں، یہ جامع محمدیہ کے محتمم ہیں، میری ان سے ملاقات ہوئی 6-7 سال پہلے۔ میں واک کرنے کے لیے جاتا تھا، چنگی تک جاتا تھا پیدل، تو راستے میں ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا حضرت، بڑے حضرت کو یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کا بشورہ کا ممبر ہے، میں نے کہا کہ حضرت کو سمجھائے حضرت کیا کرتے ہیں؟ مجھے کہتا ہے قاری صاحب آپ کو نہیں پتا۔ میں نے کہا بتا دیں۔ کہتے اس وقت نا کوئی 400 کے قریب دہشت گردی میں وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا غالباً، اور نواز شریف وزیر اعظم تھا۔ 400 بندہ دہشت گردی میں مولانا فضل الرحمان کا پکڑ لیا۔ مولانا کے پاس طاقت ہے بھائی جان، مانے کوئی نہ مانے۔ حافظ اشرف گجر صاحب موجود ہے، پوچھ لینا۔ حافظ صاحب کہتے ہیں ہم نے حضرت کو فون کیا، حضرت کہتے ہیں صرف مجھے 2 گھنٹے دے، 2 گھنٹے۔ تیسرے گھنٹے میں حضرت کا فون، حضرت نے کہا وہ سارے بندے چھوٹ چکے ہیں، وہ سارے بندے رہا چکے ہیں۔ تو مجھے کہتا آپ کی حضرت کیا کرتے ہیں؟ تو میں پھر خاموش ہو گیا، میں کیا کر سکتا؟ بابا جی
مولانا فضل الرحمان ہے. آپ کہیں گے آج آپ کہیں گے عزیزی کو کہہ رہا، ٹھیک میں کہہ رہا ہوں. یہ پاکستان میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ بات میں نہ کروں تو میرا فائدہ نہیں ہے اس منبر پہ بیٹھنے کا. مذہبی جماعت چھوڑ لیجئے، مذہبی جماعتوں کو جان بوجھ کر ہرایا گیا ہے. وہ چاہے تحریک لبیک والا ہو، بات سنیں اچھی طرح سے، تحریک لبیک والے ہوں، وہ مرکزی مسلم لیگ ہو. مرکزی مسلم لیگ کے پاکستان میں 3-4 سیٹیں نکل رہی تھی، وہ بھی چھین لی. اور مولانا کے 15 ممبر قومی اسمبلی تو وہ تو پکے ہوتے ہیں، وہ بھی چھین لیا گیا. وہ کیوں چھینے گیا آپ نہیں سمجھتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ پاکستان میں مذہبی جماعتوں کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے. لکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، بہت بڑی سازش ہوئی. آپ یقین جانیں پاکستان کی، پھر اس کے باوجود بھی کوئی علماء پہنچے ہیں. پاکستان کی قومی اسمبلی میں ایک عالم ہونا، ایک عالم، اللہ کی قسم اٹھا کر وہ ان سب پہ باری ہے، ان سب پہ باری ہے. یہ تو انہوں نے اچھا کیا کہاں سے مولانا جیت گئے. اگر مولانا نہ جیتے تو اور پریشانی ہو جانی تھی. اور میاں نواز شریف نے رات ملنے کی کوشش کی ہے قومی اسمبلی میں بھی. پھر رات کو نمائندے مولانا کہتے میری جو سیٹیں چھنی ہیں وہ واپس دیں، اور واپس دینی چاہیے. مولانا جیسے بھی ہے، حضرت جیسے، ہمارے حضرت سے زیادہ وہ بندہ جرأت کے ساتھ بات کرتا ہے، دلیری سے کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں طاقتوروں کو للکارنا کو کھانا بھی دعوانا نہیں، اور مولانا کو اللہ ہمت دے. اور مولانا واحد بندہ جو امید ہے پاک. میں یہ بات کبھی میں نے اس طرح کی بات نہیں کی، لیکن میں مولانا کہ وہ باتیں سن کر بہت متاثر ہو چکا ہوں. تو اس لیے مجھے اور علماء میں یہ جرأت نظر. خیر ہمارے تو ساڑھے تو ویسے ہی حضرت تھا، ویسے ہی فارغ ہو گئے، وہ تو ویسے ہی حضرت نے. تو خیر انشاءاللہ پاکستان میں ختم نبوت کا پرچار ہوگا انشاءاللہ، اور پاکستان کی فضاؤں میں ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہرا دیا جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین ہم سب کو ختم نبوت کا سپاہی بنا دے، ختم نبوت کا جانثار بنا دے. اللہ ہمیں قبول فرما لے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.